بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دین کا سارا دار و مدار کلمہ شہادت اور اسلام کی جڑ کلمہ طیبہ ہے۔ دنیاوی کاموں میں جتنی بھی مشکلات آئیں، وسوسے آنا شروع ہو جائیں یا شیطان رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے، دنیاوی ضروریات پریشان کرنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ ان تمام چیزوں کا علاج ہے۔ یہ دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو اطمینان پیدا کرنے والا ہے، یہ شیطان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کثرت سے کیا کرو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتایا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا ہے اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اسی لیے اس کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آخرت رب تعالی نے آخرت میں بہت سے فوائد رکھے ہی ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے فوائد رکھے ہیں، اگر ان کو کتابی شکل دی جائے تو کتابوں میں سما نہ سکے۔ اس عظیم الشان کلمے کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی اور غفلت کو دور کر دیتے ہیں۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر کسی کا دل سخت ہے، دل میں نرمی ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے سامنے سکے رشتے بھی پریشان ہوں یا بیماری میں مبتلا ہوں یا دکھ میں ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی کریں ان کے ساتھ، ان پر ہر طرح کی باتیں بناتے ہیں اور ان کے مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف اور درد کا احساس نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر والدین بھی ہوں تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہ دل پتھر اور سخت ہو چکے ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ جو چلتے پھرتے اس کا ورد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام دنیاوی آفات سے محفوظ رہے گا۔ پیارے ناظرین، آپ کو اس کا دوسرا وظیفہ اور دوسرا فائدہ بتا دوں، اور بہت ہی انتہائی کامل وظیفہ اور اس کا فائدہ ہے۔ اور جو شخص 70,000 بار کلمہ طیبہ کو ایک ماہ میں پڑھتا ہے یا گھر میں مل کر سارے پڑھتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور کوئی حاجت، مصیبت یا بڑی سے بڑی مشکلات بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو
تمام مشکلات کو اور تمام مصیبتوں کو اللہ کی ذات دور فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یقین کریں اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دنیا میں تو اس کی فضیلت کے چرچے تو ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ مجھے ایسا کلمہ اور ایسا وظیفہ، ایسا ورد بتائیے جس کو میں پڑھوں تو مجھے آپ کا قرب حاصل ہو جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، اس کا ورد تو ساری دنیا کرتی ہے، میں اپنے لیے خاص عمل چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو رکھ دو تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنی طاقت ہے اس کلمے کے اندر کہ جب ایک بار انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے جو حرکت میں آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس ستون سے پوچھتے ہیں، تو کیوں حرکت میں ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مولا کریم کہ فلاں بن فلاں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ستون تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس شخص کی بخشش کر دی ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر ہم کثرت کے ساتھ اس کلمے کو زندگی کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اس کا ورد کریں، تو اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے، مشکلات سے ہمیں نکالیں گے اور ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری حاجات کو قبول فرمائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی، اٹھدیاں بہندیاں ٹردیاں پھردیاں تیرا ہی اسم پکاواں۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔